میں نے بھائی سے روتے ہوئے اپنی یتیم بچی کے دودھ کے لیے پیسے مانگے تو وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگا جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ میرے بڑے بھائی سلیم کبھی ایسے نہیں تھے۔ ابو کے انتقال کے بعد وہی گھر کے بڑے تھے۔ جب میری بیوی عائشہ زندہ تھی تب بھی وہ کم ہی ملتے تھے، لیکن کم از کم عزت سے بات تو کر لیا کرتے تھے۔ مگر پچھلے چند مہینوں سے میں جیسے ان کا دل بدل گیا تھا۔ میں ان کے سامنے کھڑا تھا اور میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، بھائی صرف ایک دودھ کا ڈبہ چاہیے، مریم 2 دن سے بھوکی ہے۔ انہوں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور بولا، کیا میں نے سب کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ یہ کوئی یتیم خانہ نہیں، نکلو یہاں سے۔ ان کی بیوی بھی برابر میں بیٹھی تھی۔ وہ تنزیہ ہنس ہنس کر بول رہی تھی، ہر وقت مانگنے آ جاتے ہو، کبھی خود بھی کچھ کما لیا کرو۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے ایک نظر بھائی کے چہرے پر ڈالی، شاید ان کے دل میں رحم آ جائے، مگر وہاں بے رازداری تھی۔ میں خاموشی سے دروازے کی طرف مڑا اور باہر نکل آیا۔ گلی میں چلتے ہوئے مجھے اپنے بچپن کے دن یاد آ رہے تھے۔ یہی بھائی کبھی مجھے کندھوں پر بٹھا کر گھمانے لے جایا کرتا تھا۔ جب اسکول میں کسی لڑکے سے جھگڑا ہو جاتا تب سب سے پہلے سلیم بھائی میرے لیے کھڑے ہوتے۔ پھر وقت بدلا، انہوں نے کاروبار شروع کیا اور پیسہ آتا گیا۔ میں نے ایک معمولی سا ملازم بن گیا۔ فاصلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آج وہی بھائی میری بیٹی کے دودھ کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ جون کی گرمی اپنے عروج پر تھی۔ سورج آنکھ برسا رہا تھا۔ میرے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ جیب میں صرف 12 روپے تھے۔ میں تھکے قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر گیا تو 2 کمروں میں ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان تھا۔ دیواروں پر پلستر اکھڑا ہوا تھا اور چھت بھی جگہ جگہ سے دراڑیں پڑ چکی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچا تو اندر سے مریم کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ پرانی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں خالی گلاس تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، ابو دودھ لائے؟ میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور جھوٹ بول دیا کہ بیٹا ابھی لے کر آتا ہوں۔ وہ مسکرا دی، لیکن میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ 2 ماہ پہلے تک زندگی اتنی مشکل نہیں تھی۔ میں ایک فیکٹری میں ملازم تھا، تنخواہ کم تھی مگر گھر چل جاتا تھا۔ پھر اچانک فیکٹری بند ہو گئی، مالک ملک سے باہر چلا گیا اور سینکڑوں مزدور ایک ہی دن میں بے روزگار ہو گئے۔ شروع میں مجھے یقین تھا کہ جلد نئی نوکری مل جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ میں روز صبح نکلتا اور شام تک دروازے کھٹکھٹاتا رہتا، ہر جگہ ایک ہی جواب ملتا، ابھی ضرورت نہیں۔ گھر کا سامان بکتا گیا، پہلے ٹی وی گیا، پھر پنکھا گیا، پھر وہ چیزیں بھی فروخت کرنی پڑی جو عائشہ کی یاد بازی۔ ہر چیز بیچتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے دل کا ایک ٹکڑا الگ ہو رہا ہے۔ عائشہ کو فوت ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ وہ ایک نیک اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ بیماری نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ مرتے وقت اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر صرف ایک بات کہی، مریم کا خیال رکھنا۔ میں نے وعدہ کیا تھا، لیکن آج میں اپنی بچی کو دودھ تک نہیں دے پا رہا تھا۔ اس رات مریم بھوکے سے روتے ہوئے سو گئی۔ میں اس کے سرانے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ رات گئے، مالک مکان بھی آ گیا۔ اس نے 2 ماہ کا کرایہ مانگا۔ میں نے بہت منت کی مگر وہ دھمکی دے کر چلا گیا، اگلے ہفتے تک پیسے نہ ملے تو گھر خالی کروا دوں گا۔ پھر جانے کے بعد میں کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ اگلی صبح پھر نوکری کی تلاش میں نکلا۔ شام تک خوار ہونے کے بعد جب گھر واپس آیا تو مریم دروازے پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی اور میرے ہاتھ خالی تھے۔ چھوٹی سی بچی کو پڑوسی کے گھر چھوڑ جاتا تھا۔ پڑوسن کی 12 سالہ بچی اپنے گھر بلا لیا تھا تاکہ وہ مریم پر نظر رکھے۔ میں اس رات بہت دیر تک سوچتا رہا۔ آخر مجھے اپنے بچپن کے دوست ذیشان کا خیال آیا۔ ہم دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر اس کے والد کا انتقال ہوا اور وہ اپنے ماموں کے پاس دوسرے شہر چلا گیا۔ کئی سال گزرے، کبھی کبھار فون پر بات ہو جاتی تھی مگر ملاقات نہیں ہو پاتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ مالی طور پر خاص مضبوط نہیں، لیکن وہ میرا دوست تھا اور شاید میری مجبوری سمجھ جاتا۔ خودداری بار بار روک رہی تھی، لیکن مریم کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جایا۔ آخر میں موبائل اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے ایک پیغام لکھا، بھائی میری بیٹی 2 دن سے بھوکی ہے، اگر ممکن ہو تو دودھ کا ایک ڈبہ لے دو، میں زندگی بھر تمہارا احسان نہیں بھولوں گا۔ پیغام بھیجنے کے بعد خاموش بیٹھ گیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد جواب آیا۔ اس میں صرف 2 الفاظ لکھے تھے، ایڈریس بھیجو۔ میں نے جلدی سے ایڈریس لکھ کر بھیج دیا، حالانکہ پہلے بھی وہ کئی بار میرے گھر آ چکا تھا، شاید ایڈریس بھول گیا تھا۔ کچھ دیر بعد میسج آیا، باہر آ جاؤ۔ میں حیران رہ گیا، اتنی جلدی کیسے آ سکتا ہے؟ میں فوراً باہر نکلا۔ گلی میں اندھیرا پھیل چکا تھا، ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر کہیں سے شان نظر نہیں آیا۔ اچانک میری نظر گلی کے باہر کھڑی گاڑی پر پڑی، سیاہ سفید لینڈ کروزر پر پڑی۔ اس کی روشنی لائٹ سے دور تھی، چمک رہی تھی۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنی قیمتی
गाड़ी अपने महल्ले में देखी थी। गाड़ी के करीब 2 मजबूत जिस्म वाले आदमी खड़े थे। इन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में अजीब-अजीब ख्याल आने लगे। मैंने किसी से कर्ज भी नहीं लिया था। ये लोग कौन थे? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? मैं अभी यही सोच रहा था कि गाड़ी का दरवाजा खुला और एक उम्ररसीदा शख्स आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकला। इसने मुझे गौर से देखा और फिर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। मैंने एक कदम पीछे हट गया। वो मेरे करीब आकर बोला, तुम इमरान हो? मैंने हिचकिचाते हुए सर हिलाया। मैंने मोबाइल निकाला और स्क्रीन मेरी तरफ कर दी। स्क्रीन पर वही पैगाम लिखा हुआ था जो मैंने चंद मिनट पहले ज़ीशान को भेजा था। मेरी बेटी को 2 दिन से भूखी है। अगर मुमकिन हो तो दूध का एक टप्पा ले दो। ये देखते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने फौरन अपना मोबाइल निकाला और नंबर देखा। तब मुझे एहसास हुआ ये पैगाम गलत नंबर पर चला गया। मैंने शर्मिंदगी से बोला, माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। ये पैगाम अपने दोस्त को भेजना चाहता था। वो शख्स चंद लम्हे पहले खामोश रहा, फिर बोला, गलती तुमसे हो गई हो, लेकिन शायद मुझे ये पैगाम मिलना ही था। फिर इसने अपने साथ खड़े आदमी की तरफ इशारा किया। इसने फौरन गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। मैं हैरत से देखने लगा। गाड़ी के अंदर दूध के डब्बे, राशन के थैले और कई दूसरे सामान के डब्बे रखे हुए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। चंद ही लम्हों में वो लोग सामान उठाकर मेरे घर की तरफ ले जाने लगे। मैं बार बार इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो शख्स सिर्फ मुस्कुरा रहा था। मेरे कदम जैसे जमीन में गड़ गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि चंद मिनट पहले मैं अपनी बेटी के दूध के लिए परेशान था और अब इतना सामान मेरे घर जा रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने लरजती आवाज में पूछा, आप आखिर हैं कौन? मैंने लरजती आवाज में पूछा। वो मुस्कुरा दिया और बोला, अपनी बेटी को दूध पिलाओ, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं। मैं खामोशी से इन्हें घर के अंदर ले आया। मरियम चारपाई पर बैठी हुई थी। जैसे ही इसकी नजर दूध के डब्बों पर पड़ी तो इसकी आंखों में खुशी चमक उठी। वो जल्दी से किचन नुमा कोने में गई, दूध तैयार करने लगा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि गिलास भी ठीक से नहीं पकड़ा जा रहा था। लम्हों बाद जब मरियम दोनों हाथों से गिलास पकड़कर दूध पीने लगी तो मेरी आंखों से आंसू निकले। वो दिन 2 दिन जिस मंजर के लिए वो तड़प रही थी वो मेरे सामने था। वो अजनबी शख्स खामोशी से मरियम को देख रहा था। इसकी आंखों में भी अजीब सी नमी थी। मरियम दूध पीकर मुस्कुराई तो वो शख्स भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने इन्हें बैठने के लिए वाहिद कुर्सी पेश की, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। वो खुद पुरानी चारपाई के किनारे पे बैठ गए। इनके साथ आए हुए दोनों आदमी बाहर चले गए। घर में खामोशी फैल गई। आखिर मैंने हिम्मत करके पूछा, सर आप कौन है? उन्होंने गहरा सांस लिया और बोले, मेरा नाम हारिस है, हारिस मलिक है। मैं चौंक गया। ये नाम मैं पहले भी कई बार सुन चुका था। शहर के बड़े कारोबारी लोगों में इनका शुमार होता था। अखबारात में भी इनका जिक्र आता रहता था। मैं हैरत से इन्हें देखने लगा। उन्होंने मेरी कैफियत भांप ली और मुस्कुराकर बोले, तुमने मेरा नाम पहले सुन रखा है? मैंने फौरन सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो बोले, इमरान, तुम सोच रहे होगे कि मैं एक गलत मैसेज पर यहाँ क्यों आ गया। असल वजह शायद तुम्हें अजीब लगे। मैं खामोशी से इनकी तरफ देखने लगा। वो बोले, आज से 30 साल पहले मैं भी तुम्हारी जगह खड़ा था। मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। घर में खाने को कुछ नहीं था। मेरी छोटी बहन 2 दिन से भूखी थी। मैं कई लोगों के दरवाजे पर गया, मगर किसी ने मदद नहीं की। इस दिन मैंने दिल में अहद किया था, अगर अल्लाह ने कभी मुझे हैसियत दी तो मैं किसी मजबूर को खाली हाथ वापस नहीं भेजूंगा। आज जब तुम्हारा पैगाम पड़ा तो मुझे अपना माजी याद आ गया। मैं खामोशी से इनकी बात सुन रहा था। मेरा सर झुका हुआ था। वो बोले, तुम्हें मैसेज में अपनी बेटी का जिक्र किया था। शायद यही वो बात थी जिसने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वो तकरीबन 1 घंटे मेरे साथ बैठे रहे। उन्होंने मेरे हालात पूछे। मैंने बेरोजगारी का सारा किस्सा सुना दिया। भाई के रवैये का भी बता दिया। फैक्ट्री बंद होने का भी जिक्र किया। वो खामोशी से सुनते रहे। आखिर में उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो बोले, कल सुबह 10 बजे मेरे दफ्तर आ जाना, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने हैरत से कार्ड लिया। इस पर इनके मरकजी दफ्तर का पता लिखा हुआ था। मैंने कहा, सर मैं जरूर आऊंगा। वो उठ खड़े हुए। जाने से पहले उन्होंने मरियम के सर पर हाथ फेरा और मरियम की मासूमियत से मुस्कुरा दी। उनके जाने के बाद भी काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा लैंड क्रूजर को दूर से जाता देखता रहा। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अगली सुबह में वक्त से पहले दफ्तर पहुंच गया। वो एक बहुत बड़ी इमारत थी। अंदर दाखिल होते हुए मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। इस्तिकबालिया पर बैठे शख्स ने मेरा नाम सुना तो वो फौरन मुझे ऊपर भेज दिया। एक वसी
دفتر میں داخل ہوا جہاں حارث ملک پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کچھ دیر عام باتیں کرتے رہے۔ پھر اچانک انہوں نے ایک فائل میری طرف سرکا دی۔ میں نے فائل کھولی تو میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ایک ملازمت کا معاہدہ تھا۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ وہ بولے، میری ایک کمپنی میں سپروائزر کی جگہ خالی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں کام کرو۔ میں چند لمحے بول ہی نہ سکا۔ تنخواہ دیکھ کر تو میری سانس رک گئی۔ یہ میری پرانی تنخواہ سے تقریباً 3 گنا زیادہ تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، شاید آپ مجھے نہیں جانتے، میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ وہ مسکرائے اور بولے، میں تمہارے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہے۔ تمہاری سابقہ فیکٹری کے مالک سے بھی بات کی ہے، اس نے تمہاری ایمانداری کی بہت تعریف کی ہے۔ مجھے ڈگری سے زیادہ کردار والے لوگ پسند ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے فوراً ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسی دن سے میری نئی زندگی شروع ہوئی۔ شروع کے چند ہفتے بہت مشکل تھے، پھر پوری محنت سے کام کرتا رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ حارث ملک کو بھی کبھی یہ محسوس ہو کہ انہوں نے غلط آدمی پر اعتماد کیا ہے۔ میں صبح سب سے پہلے دفتر پہنچتا اور سب سے آخر میں نکلتا۔ چند ماہ بعد حالات کافی بہتر ہو گئے۔ میں نے مالک مکان کا سارا بقایا کرایہ ادا کر دیا، گھر میں راشن آنے لگا، مریم کے لیے نئے کپڑے خریدے، اسے ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ جب وہ نئی یونیفارم میں میرے سامنے آئی تو مجھے عائشہ بہت یاد آئی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو شاید خوشی سے رو پڑتی۔ ایک شام میں دفتر سے گھر واپس آ رہا تھا کہ اچانک میرے موبائل پر کال آئی۔ نمبر سلیم بھائی کا تھا۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ کئی ماہ سے انہوں نے خود کبھی فون نہیں کیا تھا۔ میں نے کال اٹھائی، دوسری طرف رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے فوراً گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کافی دیر بعد وہ بامشکل بول سکے، عمران مشکل میں ہوں۔ میں خاموش رہ گیا۔ انہوں نے کہا، میرا پارٹنر نے مجھے دھوکہ دے دیا، سارا پیسہ لے کر فرار ہو گیا، بینک کے قرض الگ ہیں، کاروبار بند ہونے والا ہے۔ مجھے فوراً وہ دن یاد آیا جب میں ان کے سامنے کھڑا اپنی بیٹی کے دودھ کے لیے منت کر رہا تھا اور انہوں نے مجھے یتیم خانے کا تانا دے کر نکال دیا تھا۔ میں کچھ لمحے خاموش رہا۔ دوسری طرف سلیم بھائی رو رہے تھے۔ پھر وہ بولے، عمران، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اگر آج تم میری مدد نہ کرو تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں صرف تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ان کی آواز سن کر میرے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وقت واقعی بدل چکا تھا۔ کل میں محتاج تھا اور آج وہ تھے۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھائی آپ گھر آ جائیں، باقی بات بیٹھ کر کریں گے۔ کال ختم ہونے کے بعد میں کافی دیر خاموش بیٹھا رہا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ زندگی مجھے ایک ایسے موڑ پر لے آئے گی جہاں مجھے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں اپنے بھائی سے بدلہ لیتا ہوں یا معاف کر دیتا ہوں۔ مگر میں معاف کرنا پسند کروں گا کیونکہ کل میری جگہ حارث ملک تھا۔ اس نے بھی معاف کیا اور اللہ نے اسے نوازا۔ میں بھی اپنا دل وسیع کر لیا۔ میں نے حارث ملک کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ تو میرا اماں جائے کا سگا بھائی ہے۔ اس واقعے کے بعد میرا توکل اللہ پر اور مزید گہرا ہو گیا۔ وہ کیسے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔